صاحب کو سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہمارے شہداء کے لیے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کی جائے، وہ کی، ہماری بات مانی گئی۔ دوسرا ہم نے یہ کہا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کے اوپر کیوں گولیاں چلائی گئی، وہ سوال پوچھیں گے۔ وہ بات کرنی تھی تو اس کے بعد کوئی وہ بنتا نہیں تھا ہنگامہ رہے کا۔ یہ سوال ہم پوچھتے رہیں گے اور یہ سوال اس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا پاکستان تحریک انصاف کا اور عوام کا مقدمہ لڑا۔ دوسرا آپ نے کیا سوال کیا؟ ہاں جی، آپ نے FIR کی بات کی۔ دیکھیں میرے علاقے سے ساتھ والے علاقے سے جو ہے وہ سردار شفیق لون کا تعلق ہے، وہ شہید ہوئے یہاں پہ 26 تاریخ کو، ان کی لاش نہیں دی جا رہی تھی۔ جب ہمارے لوگ وہاں پہ جنازہ پڑھنے بھی جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی پولیس ریڈ کر دی تھی۔ لوگوں کو اس قدر ان کی فیملیز کو ٹارچر کیا ہوا ہے، کہا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے یا کسی اور طریقے سے، اور ان کی یہاں پہ ڈی چوک میں ان کی شہادت نہیں ہوئی۔ وہاں پہ فیملی کو جب اس قدر ٹارچر کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم نے فیملی کے کانسنٹ کے ساتھ اس پولیٹیکل پارٹی ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے۔ پیٹیشن انشاءاللہ ہماری اس کو لیڈ کریں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ موقع ملے گا وہ آپ کو کہ ہم اس کو اس پارٹی جو ہے وہ پرسو کریں گے۔ لیکن لیگل ڈاکومنٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں پارلیمنٹ سے اٹھا کے اس کو انٹیریئر منسٹری کے اندر جان بوجھ کے رکھا گیا تاکہ آپ میڈیا تک اس کی ایکسیس نہ ہو، لیکن پھر بھی کچھ میڈیا کے لوگ پہنچ سکے، میں بھی پہنچ سکی۔ وہاں پہ ان رائٹنگ میں نے ایجنڈا دیا اور اس میں یہ تمام شہداء کی تفصیل، مسنگ پرسن کی تفصیل، ابڈکشن کی تفصیل، FIR کی تفصیل، اور جو آپ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ اور رپورٹرز کے ساتھ جو فیلڈ میں ہو رہا ہے، جو ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہمارے شہداء کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ساری تفصیل میں نے انٹیریئر منسٹر سے رائٹنگ پوچھی، وہ ایجنڈا میرا ایکسیپٹ ہو گیا۔ کل میں نے وہ سوال کیے ہیں، نیکسٹ ہیئرنگ پہ انہوں نے پرومس یہی کیا کہ وہ ہمیں اس کا جواب دیں گے۔ پہلا، دوسرا ہے کہ آج میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ سیم سوال کیا اور ایڈجرنمنٹ میں نے موشن دی، آج اسی کی وجہ سے آج یہ تقریر ہوئی۔ تو ہم اپنے اس کو لیگلی 2 فورم پہ ہم ایکسرسائز کر چکے، انشاءاللہ کورٹ کے اندر بھی ود دا فیملی کانسنٹ۔ ظاہری بات ہے وہ اس وقت انڈر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آزمائش کے اندر بھی ہے، تکلیف میں بھی ہے، سوگوار بھی ہیں، اور پھر ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے، تو ان کو ہم اکٹھے لاتے میں تھوڑا سا ان کے کانسرٹ کے ساتھ ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو یہ سپریم کورٹ میں یا کورٹس کے اندر یہ معاملہ لے کے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں جواب دیا جائے کہ آپ لوگوں نے 26 نومبر کو کس کے کہنے پہ نہتے لوگوں کے اوپر آپ نے گولی چلائی۔ پورا پاکستان آپ سے سراپا احتجاج اور آپ سے سوال کرتا رہے گا کہ کسی آئین قانون میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائیں۔ یہی پارلیمان میں ہم نے سوال کیا ہے، یہ جتنی دیر بھی یہ پارلیمنٹ کا سیشن چلے گا یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ حکومت کو اس لیے جواب دینا پڑے گا۔ اور میں بھی یہ بات انڈورس کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب 26 تاریخ کو نہتے لوگوں کے اوپر ڈی چوک میں گولیاں چلائی گئی تو حکومتی ترجمانی آئے، وزیر اعظم شہباز شریف آئے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے ایک مشت کہہ دیا کہ ہم دہشت گرد ہیں، جو پیسفل پروٹیسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ گولی چلانا جائز ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے اس کے کابینہ کے منسٹر ہے، چاہے ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے، یہ سب کے سب اس تمام سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ ادروائز آپ نے تو ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اگر یہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے تو یہ کوئی ساز باز کر کے آنکھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی شہباز شریف کی ہی بنتی۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا SIC کا آج ہمارا پارلیمنٹ کے اندر ہوا بیفور دا سیشن، اور اس سے پہلے بھی ہمارا 2-3 دن پہلے ہمارا اپنا ایک اور ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں۔ ہم بار بار آپ کے میڈیا کے توسط سے، پارلیمان کے توسط سے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے توسط سے، اور جو بھی ہمارے پاس فورم اویلیبل ہے، ہم اس میں بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں، اور اگر اس سوال کا جواب نہیں ملے گا تو ظاہری بات ہے کوئی چیز آگے بڑھ نہیں سکتی ہے۔ اور ہمارا سوال یہ کہ 24 تاریخ کو، 25 تاریخ کو، 26 تاریخ کو یہاں پہ بہت ساری عوام پاکستان کی بہت بڑا ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوا میرے لیڈر عمران خان کے کہنے کے اوپر، اور یہ وہ لوگ تھے جو کسی کی ذات سے لڑائی میں نہیں تھے، جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے نہیں آئے تھے، کوئی بینک توڑنے نہیں آئے تھے، اپنی ذاتی جھگڑے کی خاطر نہیں آئے تھے۔ یہ پاکستان کے وہ لوگ تھے جو اپنی ذات پات سے اونچا ہو کے نظریے کی خاطر یہاں پہ ڈی چوک میں، جو کہ ہمارا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، وہاں پہ سوال کرنے آئے تھے کہ 8 فروری کو آپ نے ہمارا مینڈیٹ کیوں چرایا۔ پھر انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جب آپ کوئی آئینی ترمیم کرتی ہے یہ حکومت PDM کی، تو وہ MNAs کے MPAs کی ہمارے لوگوں کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے رات کے اندھیرے میں کیوں جو ہے وہ اس طرح کی آئینی ترمیم کرتی ہے۔
तीसरा उनका सवाल ये था कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो सवाल करता है आप उसको बेगुनाह जेल में डाल देते हैं, मेरे लीडर समेत तमाम बेगुनाह अफराद की रिहाई की जाए। ये कोई गलत सवाल नहीं थे, ये कोई जाती नहीं थे, ये उनके सवाल थे, पीसफुल प्रोटेस्टर थे, इमरान खान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के झंडे की इज्जत कर रहे थे, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। उन्होंने यहाँ पे आके डी चौक में पाकिस्तान का तराना ऊंचा होके पड़ा, वो सवाल कर रहे थे, हुकूमत ने उनसे डायलॉग करने के बजाय, हुकूमत ने उनसे बात करने के बजाय, हुकूमत ने उनको एंगेज करने के बजाय उनके ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। तो आज हम पार्लियामान के अंदर भी अपनी कमेटी के अंदर, पार्लियामेंट्री कमेटी में एक ही है कि हम बार बार इनसे सवाल करेंगे हुकूमत से कि हमें जवाब दिया जाए कि आप लोगों ने 26 नवंबर को किसके कहने पे निहत्थे लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई। आपने इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर को, जो दुनिया के बेहतरीन कैपिटल के अंदर आता है, आपने अवाम के लिए वो क्यों बंद कर दिया और आपने 12 घंटे ऑपरेशन करके किस लिए आपने निहत्थे के ऊपर लोगों के ऊपर गोली चलाई। आज भी हमने पार्लियामान के अंदर ये कहा है कि जनरल डायर ने जब अपनी एक कहते ना ब्रिटिश राज को कायम करने के लिए जब निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई थी, वो तो कोई डिटेरेंस क्रिएट करना चाहते थे। अपने मुल्क के ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर कौन डिटेरेंस क्रिएट करता है। और सबसे अफसोसनाक बात ये कि आप सबको पता है कि फिर जब ये लोग शहीद हुए, हमारे 12 लोग शहीद हुए, उनके लाशें नहीं दी जा रही थी, उनके घर के लवाकिन को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आप लिख के देखे वो किसी एक्सीडेंट में मरे हैं। जो तकलीफ उन्होंने गुजारी, उसके बाद हुकूमत के तर्जमान यक जबान होके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, उसको उन्होंने कहा कि जी ये दहशतगर्द है, और उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर गोली चलाना जो है वो जायज था। पूरा पाकिस्तान आपसे सरापा एहतजाज और आपसे सवाल करता रहेगा कि किसी आईन कानून में आपको इजाजत नहीं है कि आप अपने निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाए। यही पार्लियामान में हमने सवाल किया है, ये जितनी देर भी ये पार्लियामेंट का सेशन चलेगा ये सवाल हम आपसे पूछते रहेंगे। कि पीटीआई पहले ही कह चुकी है कि ये एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इनका अपने एहतसाब का अमल है। ये जब अगर अपने एक्स जो इनका ऑफिशियल है या जो मौजूदा ऑफिशियल है उन इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।